انڈیا کی ایک فیملی ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے کوئی عربی شیخ چھوڑا ہی نہیں ہے، عربی شیخوں کے پاس علاج روحانی کروا ان کا سیشن سٹارٹ کیا۔ پہلے دن ہی جنات کی حاضری، میں جنات کی حاضری کو سیکور کرتا ہوں، لیکن پرابلم زیادہ تھی، جنات کی حاضری ہو گئی دوران دم خاتون کو۔ دوسرے دن کا سیشن کر رہا تھا، اس میں بھی ہو گئی، اور جب میں تیسرے دن کا سیشن کر رہا تھا، وہ دوسرے دن کی حاضری کو روکا اور تیسرے دن کی حاضری بہت عجیب قسم کی تھی واللہ العظیم۔ اور میں کیونکہ اتنا کریٹیکل جو سچویشن ہے یہ بہت کام آتی ہے، تیسرے دن کی جو حاضری تھی وہ حاضری اس طرح کی تھی کہ عورت ایسے میرے سامنے ویڈیو پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا پیٹ ایسے پھولا ہے اور وہ یہاں تک چلا گیا، اتنا بڑا پیٹ ہو گیا اس کا، یعنی اس جن نے اس کا پیٹ پھلا دیا اتنا، حتیٰ کہ پھر اس کے پاس اتنا بڑا وہ پیٹ جب ہو گیا تو بیٹھا نہیں جا رہا تھا، وہ پھر لیٹ گئی۔ تیسرا سیشن ہے، پھر پڑھائی کر کے اس کو پیٹ کو اندر کیا۔ کل رات کو چوتھا سیشن تھا۔ جب جنات کی حاضری ہوتی ہے میں ان کے ساتھ ہم کلام بہت کم ہوتا ہوں، لیکن کل پھر مجھے ہم کلام ہونا پڑا۔ میں نے اسے کہا رب کو مانو، اس نے کہا میں نہیں مانتا تمہارے رب کو، میں رب کو نہیں مانتا۔ اور وہ ہندو جن تھا، اس نے آگے ہندوانہ الفاظ بھی ایسے کر کے بولے کچھ۔ میں نے کہا رب کو تو کیوں؟ آپ لوگ دیکھتے ہو کوئی لاجک ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے کنونس کرنا پڑتا ہے کسی چیز کو، اور علم کی ہیبت طاری کرنی پڑتی ہے، تو تب جا کے کسی کو بات سمجھ آتی ہے، لیکن بات سمجھانی پڑتی ہے۔ اب آپ لوگوں کو 2 جملے بولتا ہوں تو آپ لوگوں کو بات سمجھ آتی ہے نا، کیونکہ وہ بات سٹریٹ فارورڈ ہوتی ہے اور آپ لوگوں کو سینہ چیر کے دل تک پہنچتی ہے، دماغ تک پہنچتی ہے، آپ لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ بات مختصر ہوتی ہے، اس میں کوئی پیار محبت کے وہ ریکویسٹیں نہیں ہوتی، وہ ٹو دی پوائنٹ وہ جملہ انجیکٹ کیا جاتا ہے آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں، وہ ہوتا ہے اور آپ کی باڈی اسے اسی وقت قبول کرتی ہے۔ اسی طرح جنات اور شیاطین کا بھی یہی حساب ہے۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا رب کو۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتے رب کو؟ نہیں مانتا۔ اب میں نے کہا رب کو نہیں مانتے، رب کو کیسے نہیں مانتے؟ تم جنات ہو، ہم انسان ہیں، اور ہمارا بھی رب کے بارے میں، رب کے وجود کے بارے میں کوئی ایشو نہیں ہے ہمارا، اور تمہارا بھی کوئی ایشو نہیں، تیرے باپ کا کوئی ایشو نہیں تھا، تیرا کہاں سے بن گیا؟ ابلیس نے لاکھوں سال اللہ کی عبادت کی، تمہارے باپ ابلیس نے، اور اس کے بعد اختلاف ہو گیا۔ ارے جو تمہارے باپ کا اختلاف ہوا تھا ابلیس کا، وہ اللہ کے وجود کے بارے میں نہیں ہوا تھا، وہ توحید پرست ہے۔ ابلیس توحید پرست ہے، ابلیس شرک نہیں کرتا، توحید پرست ہے، اپنے رب کو مانتا تھا، اور ایشو جو ہوا وہ اپنے رب کی ربوبیت کے بارے میں، اس کی الوہیت کے بارے میں نہیں تھا۔ ارے اختلاف تو اس بات پر ہوا تھا کہ اللہ نے ایک بابا بنایا، آدم مٹی سے بنایا، ابلیس سے کہا اس کو سجدہ کرو، اس نے کہا میں نے سجدہ نہیں کرنا، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، آگ مٹی سے افضل ہے، میں افضل ہو کر مفضول کو سجدہ کیوں کروں؟ اختلاف تو اس چیز پر تھا، اور رب ہونے پر تو اختلاف تھا ہی نہیں۔ تیرا باپ ابلیس بھی رب کو رب مانتا تھا، تو کیسے نہیں مانتا؟ میں نے اس کے ساتھ یہ بات کی، اور میں نے اسے کہا کہ پھر اللہ نے جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتا، جو اللہ کی ہدایات کو نہیں مانتا، جو اللہ کے دین کو نہیں مانتا، وہ جہنم کی آگ میں جائے گا، اور جو مانتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ یہ باتیں میں نے جب اس کو سمجھائی تو وہ رونے لگ گئی، جن رونے لگ گیا، یعنی وہ عورت رونے لگ گئی جس کے اندر سے جن مخاطب تھا۔ اس نے کہا میں مجبور ہوں کیونکہ انہوں نے میرے پریوار کو قید کیا ہوا ہے۔ رونے لگ گیا، میں نکلنا چاہتا ہوں لیکن میرے پریوار کو قید کیا ہوا ہے۔ اوکے، میں نے پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ کیا نام ہے؟ کہتا ہے میرا نام اوم ہے۔ میں نے کہا کہ آپ مسلمان ہو جائیں، اور اس کے بعد میں آپ کو کچھ ایسی چیز بتاؤں گا، اور وہاں جانا اور وہ پڑھنا، اور آپ کے جو پریوار ہے وہ آزاد ہو جائے گا، اور کسی سے نہ ڈرنا سوائے اللہ کے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کب تک یہ اپنے بچوں کو قید رکھ کے، کب تک یہ مر کے جیو گے یہاں اور اس کو تنگ کرو گے؟ کب تک؟ میری واضح و نصیحت پر اس نے لبیک کہا۔ واللہ العظیم میں نے اس کو کلمہ پڑھایا، واللہ العظیم اس کو میں نے کل رات کو کلمہ پڑھایا،
کلمہ پڑھانے کے بعد میں نے اس کا نام محمد رکھا اور میں نے اسے کہا کہ یہ جو میں نے تمہارا نام رکھا ہے یہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آپ کا نام رکھا ہے، اس کی لاج رکھنا اور آزادی کے ساتھ جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ اور دین کی دعوت دو۔ واللہ سب کچھ اس کو بتایا، اس نے سب کیا اور پھر میں نے اس کو اسلام کیا اور اس نے مجھے اسلام کیا اور میں نے اسے کہا کہ اب آپ چلے جاؤ، اپنے ہندوستان کا سفر کرو اور اپنے پریوار کے پاس پہنچو۔ اور پھر وہ نکل گیا اور عورت بے ہوش ہو گئی۔ یعنی جب جنات کی حاضری ہوتی ہے، جب وہ نکلتے ہیں تو جس کے اندر ہوتے ہیں اس کی باڈی جس جسم کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور وہ وقت وہ جو ٹنور جس میں اس کے ساتھ بات چیت میری ہوئی ہوتی ہے، اگر آدھا گھنٹہ بات چیت ہوئی ہے تو آدھے گھنٹے کی کوئی چیز اس کے دماغ میں نہیں آتی۔ جب وہ ہوش سے واپس آتے ہیں، جب وہ ہوش سے واپس آئی، اس سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا مبارک ہو، آپ کا جن نکل کر چلا گیا ہے اور اس کو مسلمان کر دیا ہے، اپنے خامن سے پوچھ لو۔ اس نے اپنے خامن سے پوچھا، وہ ساری گواہی دی اس نے، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔